الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے ہماری اصلاح کا نظریہ بنائے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت سی چیزوں کے درمیان موازنہ کرتا ہے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا یہ بات حصہ ہوتی ہے۔ موازنے کے اندر کسی چیز کو وہ گھٹاتا ہے، کسی چیز کو وہ بڑھاتا ہے، اور جو چیز اس کی نظر میں بڑی ہوئی ہوتی ہے، زیادہ قیمتی ہوتی ہے، تو ایسی قیمتی چیزوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ آج سواریوں کے اندر موازنہ ہے، مکانوں میں موازنہ ہے، ملازمتوں میں موازنہ ہے، جسے کمپیئر کہتے ہیں، کمپیئر کرنا۔ تجارت میں موازنہ ہے، کس کی تجارت چھوٹی ہے، کس کی تجارت بڑی ہے۔ پھر اس موازنے کے بعد انسان اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ صحت کے معاملے میں موازنہ ہے، لباس کے معاملے میں موازنہ ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ موازنہ شریعت کی حدود کے اندر ہے اور کسی غفلت کا سبب نہیں ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز آج اس کی جانب سے ہمارے اندر بڑی غفلت ہے، اور وہ موازنہ ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا ہمیں ان چیزوں کے درمیان موازنہ اور فرق بتاتے ہیں۔ اور وہ موازنہ کس چیز کا ہے؟ وہ موازنہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی تو اللہ رب العزت اسی موازنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے، اس دنیا سے بہتر بھی ہے، اور اس دنیا سے پائیدار بھی ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، اس کو بقا ہے، اس کو فنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم موازنہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں ہماری کمزوری کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور پہلے ہماری کمزوری کو بیان کر کے پھر اس کے بعد آخرت کی خوبی کو بیان کیا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر یہ کمزوری موجود ہے، یہ خامی موجود ہے، اور وہ خامی کیا ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں
تو آج ہمارے حواس پر، ہمارے خیالات پر، اور کوئی وقتی نہیں ہمہ وقتی آج دنیا جو ہے وہ سوار ہے، اور ہر اعتبار سے انسان اس دنیا کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو کھپا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جی میرا مکان بڑا ہو، میری تجارت بڑی ہو، میری ملازمت بڑی ہو، میری گاڑی بڑی ہو، اور یہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزرے، راحت کے ساتھ گزرے۔ تو ٹھیک ہے، اگر انسان جائز اسباب کو اختیار کر کے دنیا کی راحت کو جمع کرتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی طرف اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ تو سب یہیں رہ جانے والا ہے، یہ تو فانی ہے، یہ سب چھوٹ جانے والا ہے، لیکن آخرت وہ باقی ہے، اس کی بھی تو فکر کرو کہ اس کے لیے کیا کر رہے ہو۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے حاتم، انہوں نے اپنے شاگرد سے ایک سوال کیا، پوچھا کہ تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ کہا کہ 32 سال ہو گئے۔ 32 سال! آج تو کوئی مدرسے پڑھنے جاتا تو 6 سال کے بعد عالم بن جاتا ہے، اور وہاں کہا کہ 32 سال گزر گئے۔ تو استاد نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس 32 سال میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ کہا کہ کل 8 باتیں سیکھی۔ تو استاد نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، 32 سال کا زمانہ خرچ کر دیا اور صرف 8 باتیں سیکھی ہیں؟ تو وہ کون سی 8 باتیں ہیں؟ اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ ہم سب کے لیے سننے کی بھی ہے اور اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنے کی بھی ہے۔ کہا کہ میں نے دنیا کے اندر یہ دیکھا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کی چاہت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم بھی اپنے دل کے اندر غور کریں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل میں محبوب کیا ہے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن پھر کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ انسان تو دنیا سے آگے چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کا جو محبوب ہے وہ دنیا میں رہ جاتا ہے۔ جس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ مال کو پسند کرتا ہے، وہ جائیداد کو پسند کرتا ہے، وہ اولاد کو پسند کرتا ہے، وہ کسی بڑے کاروبار کو پسند کرتا ہے، وہ جس چیز کو بھی پسند کرتا ہے، تو جس چیز سے محبت اور چاہت وہ دل میں رکھتا ہے وہ چیز یہیں رہ جاتی ہے اور یہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ انسان کا محبوب دنیا میں رہ جاتا ہے تو میں نے نیکی سے محبت کر لی اور میں نے نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ قبر میں جائے، میرا محبوب دنیا میں نہ رہ جائے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان جب موازنہ کیا، اپنی چاہتوں کا موازنہ کیا کہ کون سی چاہت فانی ہے اور کون سی چاہت باقی ہے، تو ایک راستہ کھل کر سامنے آیا کہ ایسی چیز کی چاہت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ جانے والی ہو، پیچھے رہ جانے والی نہ ہو۔ اگر ہم آج سوچیں کیا یہ فکر ہمارے دل کے اندر ہے؟ پھر دوسری بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے قرآن کریم میں جب اللہ کا یہ ارشاد پڑھا وما ينفد، کیا ہے آیت قرآن ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ فانی ہے، وہ چھوٹ جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ تو کہا کہ پھر میرے پاس جو آیا میں نے اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ باقی ہو جائے، میں نے اسے جمع نہیں کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج دنیا کے اندر ہر انسان جمع کرنے میں تو لگا ہوا ہے لیکن اسے اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان سر بلندی چاہتا ہے،
دنیا کے اندر نام اور دنیا کے اندر مقام چاہتا ہے، اور دنیا کے اس نام اور مقام کا جو ذریعہ ہے، کسی نے مال کو سمجھا ہے، کسی نے جائیداد کو سمجھا ہے، کسی نے بڑی گاڑیوں کو سمجھا ہے، کسی نے شہرت کو سمجھا ہے، کہ صرف نام اور مقام کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن کبھی یہ تو سوچا ہوتا کہ یہ نام اور مقام جو ہے یہ تو سب یہی رہ جانے والا ہے، آگے آنے والی کام کی چیز کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آگے کام آنے والی ہے؟ آج اس کام آنے والی چیز کی جانب سے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کا ساز و سامان سامنے ہے، لیکن آخرت چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو ہم دنیا کے لیے کھپا رہے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے ہم کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حقیقت کو کھول کر بیان کیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو کچرے کے ڈھیر پر ایک مردہ بکری کا بچہ، اور وہ بھی کان کٹا ہوا وہ پڑا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور صحابہ سے سوال کیا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ 1 درہم کے بدلے اس مردار کو، یہ جو مردار بکری کا بچہ ہے، 1 درہم کے بدلے کون اسے خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردار کو، ایک تو یہ مرا ہوا ہے، مردار ہے، اور دوسرا یہ کہ عیب دار بھی ہے کہ یہ کان بھی اس کے کٹے ہوئے ہیں، کن کٹا ہے، تو ہم تو اسے کسی ادنا چیز کے بدلے بھی خریدنے کے لیے آمادہ نہیں، چہ جائے کہ 1 درہم کے بدلے سے خریدا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ تمہارے نزدیک بے وقت ہے کہ کسی ادنا چیز کے بدلے بھی اسے خریدنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے، اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے کہ آج جسے ہم نے با وقت سمجھ رکھا ہے اور جس کی محبت اور چاہت اپنے دل کے اندر بسا رکھی ہے، اور اس کی نظیر ہمیں یوں ملتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو جتنا دنیا کے لیے کھپا رہے ہیں اتنا اپنی آخرت کے لیے ہم نہیں کر رہے۔ آخرت کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس دنیا اور آخرت کا موازنہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے یہ موازنہ بیان کیا، ہمارے سامنے ایک چیز رکھ دی گئی، موازنہ رکھ دیا گیا کہ دیکھو دنیا تو فانی ہے جس کو تم ترجیح دے رہے ہو، اور آخرت باقی ہے، پائیدار ہے، جس کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، اور ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور اسے ضرورت سے زیادہ وہ جمع کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ کیونکہ آج میں دوپہر بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ زمانہ حرص و ہوس کا زمانہ ہے، آج کا یہ زمانہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے، کہ جس انسان کو دیکھو وہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے حصول کے اندر کھپا رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ دنیا کے اندر مجھے جینا کتنا ہے اور دنیا کے اندر مجھے رہنا کتنا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کہ نئے نئے انداز، نئے نئے لباس، کس لیے کہ جی خوش نما لگوں، خوبصورت لگوں، کیا کہ اپنی نظر میں خود بینی، اپنی نظر میں اچھا لگنا۔ یاد رکھیے کہ اپنی نظر میں اچھا لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز جو انسان کا زیور ہے، انسان کا حسن ہے اور انسان کی خوبصورتی ہے، وہ کس چیز سے ہے؟ کیا انسان کی خوبصورتی کسی اسٹائل کے ساتھ ہے، کسی لباس کے ساتھ ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی قیمتی لباس پہنیں گے، کوئی نئے ڈیزائن کا لباس پہنیں گے تو اس کے اندر ہماری واہ واہ ہوگی اور اس کے اندر ہماری عزت اور احترام ہوگا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اور یہ سوال کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کیا عزت اس چیز کا نام ہے کہ جو لباس کے ساتھ وابستہ کی جائے، کسی فیشن کے ساتھ وابستہ کی جائے، کسی وضع کے ساتھ وابستہ کی جائے؟ فرمایا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اپنی عزت کو، اپنے احترام کو اگر آپ لباس کے ساتھ وابستہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے وہ لباس پہن کر کھونٹی پر ٹانگا، اتار کے لٹکایا، تو آپ نے اپنی عزت بھی اتار کے لٹکا دی. جبکہ عزت تو وہ چیز ہے کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، انسان سے عزت جدا نہیں ہوتی. اور وہ عزت کس چیز کے اندر ہے؟ وہ لباس کے اندر نہیں ہے، وہ عزت مال کے اندر نہیں ہے، وہ کسی عہدے اور منصب کے اندر وہ عزت نہیں ہے، بلکہ وہ عزت نیکی اور تقوی کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے. اور اصل تو اللہ کے نزدیک مکرم ہونا ہے، اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہونا ہے. اپنی نظر میں چاہے کچھ بھی بنے رہے، لیکن اگر اللہ کی نظر میں کچھ نہ ہوئے تو ہمارا اپنی نظر میں اپنے کو کچھ سمجھنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کیسے ہیں. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جی لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں. اور لوگ پوچھتے بھی ہیں ایک دوسرے سے بھی فلاں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے کبھی یہ بھی سوچا، یہ تو سوچتے ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں؟ کبھی یہ تو سوچا ہوتا کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں محترم ہے تو سب کچھ حاصل ہے. اگر چاہے لوگوں کی نظر میں محترم نہ ہو، لیکن جو اللہ کی نظر میں محترم ہوتا ہے، صاحب تکریم ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی عزت اور احترام کو خود بڑھا دیتا ہے. اللہ اسے خود لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے. اور ایک محبوب بننا اپنے طور پر ہے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنے کسب سے کوئی چیز حاصل کرے، اور ایک من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. اور جو اللہ کسی کو عزت اور تکریم دیتا ہے، پھر وہ عزت اور تکریم ایسی ہوتی ہے پھر اسے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو بھی عزت اور تکریم ملتی ہے، عہدے اور منصب انہیں ملتے ہیں، لیکن وہ عزت و تکریم ایسی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ ڈاواں ڈول ہوتی ہے کہ کبھی لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، کہیں جو ہے آئندہ ہمیں ووٹ سے محروم نہ ہونا پڑ جائے. تو وہ عزت و تکریم ڈاواں ڈول ہے. اور ایک عزت اور تکریم اللہ دنیا کے اندر اہل اللہ کو عطا کرتا ہے، اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ مخلوق سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں. وہ کسی سے نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری عزت اور تکریم کرے، کسی سے نہیں چاہتے. تو بھائی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک انسان کیسا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بات یہ چل رہی تھی کہ آج یہ جو موازنہ ہے، دنیا اور آخرت کا موازنہ، آج یہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس موازنے کو چھوڑ رکھا ہے کہ دنیا کی قیمت کیا ہے اور آخرت کی قیمت کیا ہے، اور یہ ہمیں بتایا گیا، اس کی قیمت ہمیں بتائی گئی کہ دنیا کی کیا قیمت ہے اور آخرت کی کیا قیمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی اس کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. یعنی دنیا اتنی بے حقیقت ہے، اتنی بے وقت ہے. اور آج اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے. آج اسی دنیا کے لیے لڑائی ہے، اسی دنیا کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے. جس کو دیکھو کیا ہے کہ جی نام کے لیے کر رہا ہے، نیم اینڈ فیم، نام کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے. آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے، شادی ایک برکت والی چیز ہے، نکاح جو ہے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، عبادت ہے، لیکن آج وہ نکاح انجام کس طریقے سے پاتا ہے، اور شادی جو ایک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ایک نئے خاندان کی تشکیل کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، حیا اور عفت کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ ہے،
آج اسے سب سے زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کس چیز نے بنایا؟ اس نام اور شہرت نے بنایا، کہ جس کو دیکھو کس لیے کر رہا ہے کہ جی نام کے لیے، شہرت کے لیے، کہ اگر کسی نے شادی میں 10,000 پاؤنڈ اگر خرچ کیے تو دوسرا کہتا ہے میں تو 20,000 کروں گا۔ اب چاہے اسے 20,000 خرچ کرنے کے لیے قرض لینا پڑے، اور لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لے کر شادیاں کرتے ہیں، اور بہت سے بیچارے سیدھے لوگ قرض دے دیتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرض دے تو رہے ہیں یا کسی کی مدد کر تو رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی تو دیکھو وہ کس مصرف کے اندر وہ خرچ ہوگا، پیسہ کس مصرف میں خرچ ہوگا، اور لوگ قرض لے کر یا لوگوں سے امداد اور مدد لے کر صرف نام کے لیے بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں اور بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یا قرض ہوتا ہے یا لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اس کی ہوتی ہے، کس لیے؟ کہ صرف نام کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اور آج ہم نے کہا کہ جس شادی میں خرچ زیادہ ہو تو وہ زیادہ کی زیادہ برکت کی چیز ہے۔ ارے بھائی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں کہ اس نکاح میں برکت زیادہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں، آپ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان میں جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ اس معاشرے کے اندر بہت سی بچیاں صرف اس وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کوئی لمبا چوڑا جہیز دے سکیں، اور لڑکے والا یہ سمجھتا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جتنا بڑا مالدار ہے اتنا بڑا بھکاری بن جاتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے، اور اپنے منہ سے مانگا جاتا ہے، رشتہ طے کیا جاتا ہے، منہ سے مانگا جاتا ہے کہ ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ گاڑی ملے گی، بائک ملے گی، ایئر کنڈیشن ملے گا، فلاں چیز ملے گی، گولڈ کتنا ہوگا؟ منہ سے مانگا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مالدار لوگ زبان سے مانگتے ہیں۔ بھائی ایسی مالداری کس کام کی کہ تمہیں بھکاری جس نے بنا دیا؟ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ اور اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مثالی کام کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ جب کہیں رشتہ کرتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں آج کے معاشرے کے اندر، اور کوئی بہت پہلے کی بات نہیں، بالکل قریب کے واقعات، کہ جی ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی جہیز نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں صرف بچی آپ دے دیجئے، بس یہ آپ کا احسان ہوگا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم نے نکاح کو، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، کس کے لیے؟ ایک نام اور شہرت کے لیے، کہ جب تک کوئی بہت بڑی دعوت نہ ہو تو وہ شادی کیسے ہوگی؟ آج ولیمے کا نام تو رکھ لیا کہ جی ولیمہ مسنونہ، تو ٹھیک ہے ولیمہ تو سنت ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے کیے تھے؟ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے دیکھیں کیسے تھے۔ صرف ایک ولیمے کے لیے آتا ہے کہ جس میں ایک بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانا کھلایا تھا، اس کے علاوہ باقی ولیمے کیسے تھے؟ کہ ایک ولیمے میں آپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران نکاح ہوا، صبح کو دسترخوان بچھوایا اور کہا کہ جس کے پاس جو سامان ہے لا کے رکھ دو۔ سب اپنا اپنا سامان لے آئے، دسترخوان پر رکھا، آپ نے بھی کچھ رکھا، اور فرمایا کہ سب مل کے کھا لو، یہ ہمارا ولیمہ ہے۔ تو یہ بھی تو نکاح تھے، یہ کیا مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ لیکن آج کس لیے؟ صرف نام اور شہرت کے لیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جتنا چاہے انسان اس نام کے لیے خرچ کر لے، دنیا کے لیے خرچ کر لے، شہرت کے لیے خرچ کر لے، لیکن ملتی بدنامی اور رسوائی ہے۔ بدنامی اور رسوائی ملتی ہے کہ ایک شخص نے شادی کی، اور اس شادی میں کھانے کے لیے جو پلیٹ ہوتی ہے وہ چاندی کی پلیٹ بنوائی، چاندی کی، اور یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جو کھانا کھاتا جائے اس پلیٹ میں پلیٹ بھی ساتھ لے جائے۔ اب چاندی کی پلیٹ، چاندی کی تشتری کتنی مہنگی ہوگی، اور جو کھائے پلیٹ بھی ساتھ لے جائے، کوئی معمولی بات ہے؟ اب اس نے سوچا کہ لوگ تو بڑی واہ واہ کریں گے، بڑی واہ واہ ہوگی، تو جب لوگ کھانا کھا کے نکل رہے تھے تو یہ کہیں چھپ کر کہیں کھڑا ہو گیا کسی چوراہے کے کنارے پر، گلی کے کونے پر،
کہ لوگوں کے تاثرات تو سنوں کہ کیا. تو دو آدمی کھانا کھا کر جا رہے تھے اور وہ تشتری، وہ پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو سورا اتنا مالدار بنتا ہے، تو یہ خالی پلیٹیں ہمیں پکڑا دی، اس سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ایک ایک گنی اس کے اوپر رکھ دیتا، یعنی ایک ایک سکہ رکھ کے دے دیتا. اتنا بھی اس سے نہ ہوا کہ خالی پلیٹیں ہمیں پکڑا دی. اس نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے کیا تھا کہ لوگ تو بڑی تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، کہ آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا. تو یہ تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوا. جب واپس گیا اور جا کر وہاں پر اعلان کیا کہ بھائی کھانا تو کھاؤ لیکن یہ پلیٹ یہیں چھوڑ کے جاؤ، اب پلیٹ لے جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک اور نواب صاحب کا واقعہ حضرت نے بیان کیا. اور یہ شادی ایسی چیز ہے کہ لوگ بعد میں کہتے ہیں جی شادی کا جو پچھواڑا ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے. تو اس کو بھاری بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ ارے بھائی اسے بھاری آپ خود بناتے ہیں، ورنہ یہ تو اتنا ہلکا ہے، اتنا ہلکا ہے کہ اس کا تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. کہ اس شادی میں اصل چیز کیا ہے؟ جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایجاب و قبول ہے. ایجاب و قبول. اس ایجاب و قبول میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہ جو ہے وہ مسجد کے امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا، قبول کرنے والے نے قبول کر لیا، کیا خرچ ہوا؟ کچھ بھی خرچ نہ ہوا. تو اصل چیز جو ہے، اصل کام، اس میں تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ انسانوں کا تراشیدہ ہے، اس کا کوئی شادی سے تعلق نہیں ہے. لیکن وہ چیز کہاں سے منتقل ہوئی؟ وہ ہندوؤں سے منتقل ہوئی. کیونکہ ہندوؤں کے اندر یہ تصور ہے کہ ہندو اپنی بیٹی کو اپنی میراث میں کوئی حصہ نہیں دیتا. اور ہندو یہ کرتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرتا ہے تو جو کچھ اسے دینا ہوتا ہے وہ شادی میں دے دیتا ہے کہ بس جو دے دیا دے دیا، اب اس کا اس کی وراثت میں کوئی واسطہ نہیں، یعنی تعلق ہی ختم ہو گیا. تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جہیز کی لعنت آئی یہ ہندوؤں سے منتقل ہوئی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، وہاں سے یہ چیز منتقل ہوئی. تو ایک اور نواب صاحب کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک ہفتے تک 7 دن تک دعوت کا سلسلہ چلتا رہا بیٹی کی شادی کی. آج فلاں گاؤں والے، آج فلاں گاؤں والے، آج فلاں گاؤں والے، 7 دن 10 دن تک کھانے چل رہے. اور پھر اس کے بعد بارات کے ساتھ بیٹی کو جب رخصت کیا تو اتنا سامان دیا، اتنا سامان دیا کہ اس زمانے میں بیل گاڑے ہوتے تھے تو نامعلوم کتنے سو بیل گاڑے تھے جو سامان سے لدے ہوئے تھے. اور وہ سب کچھ لے کر جب وہ بارات واپس چلی، رخصت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ایسے آج کل کے جیسے روڈ تو تھے نہیں بنے ہوئے، کچے راستوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو کسی کچے راستے کے اندر وہ بیل گاڑے کے جو پہیے ہوتے تھے وہ پھنس گئے. اب اس کے بعد میں کسی نے کہا کہ بھئی کھدال، اب بارات کے ساتھ کھدال کہاں سے ہو کہ جو کھدال سے جو ہے اس کو مٹی ہٹائی جائے اور اس کو جو ہے نکال لیا جائے. تو کسی نے کہا کہ یہ سامان جو اتنا سارا سامان ملا ہے تو اس کے اندر دیکھو کہ شاید سامان کے اندر کوئی کھدال ہو. اب وہ جہیز کا سامان وہاں پر کھول کے دیکھا جا رہا ہے کہ جی کوئی کھدال اس میں سے نکل آئے تاکہ اس کو ہٹا کر جو ہے زمین راستہ صاف کر لیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جہیز میں کھدال کہاں سے ہونی تھی. تو جب کھدال سامان میں سے نہ نکلی تو اب کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا سامان تو دیا لیکن یہ کھدال نہیں دی، کہ اب راستہ کہاں سے بنے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان نام کے لیے، شہرت کے لیے جتنا چاہے خرچ کر لے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ نام نہیں ہوتا، وہ شہرت نہیں ہوتی، اوپر سے بدنامی کا لیبل ضرور لگتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور بڑی دھوم دھام سے کی تھی. جب وہ حضرت کے پاس آیا تو ایسے لوگ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ شہرت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں، اور اس بات کی چاہت اور دل کے اندر ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے منہ پہ ہماری تعریف تو کر دے. تو جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو حضرت نے بھانپ لیا. اللہ والے بھانپ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اللہ ایسی فراست عطا کرتا ہے کہ یہ
تعریف چاہ رہا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ تم نے بڑی تعریف کا، بڑی واہ واہ کا کام کیا ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نواب صاحب، مجھے پتا چلا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کی ہے اور اتنا اس میں خرچ کیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا کچھ خرچ کر کے یہ سب کچھ جو کیا وہ کس لیے کیا؟ کس لیے کیا؟ اب وہ کیا جواب دے کہ کس لیے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، یہ سب کچھ جو آپ نے کیا یہ صرف نام کے لیے کیا. کس کے لیے کیا؟ نام کے لیے کیا. اور حضرت نے فرمایا کہ اب میں اس نام کی حقیقت بھی بتا دوں کہ جو نام اور شہرت کے لیے کیا، تو اس نام کو اگر تم بیچنے کے لیے جاؤ، جس نام کے لیے لاکھوں خرچ کر دیے، اس نام کو اگر بیچنے کے لیے جاؤ، کوئی 2 پیسے کے اندر اس نام کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ لاکھوں خرچ کر کے ایک ایسی چیز آپ نے حاصل کی کہ جس کی ویلیو 2 پیسے کی نہیں ہے؟ تو بتائیے پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ اور بھائی حقیقت یہی ہے. انسان کی دینداری کا جو پتہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 موقع پہ چلتا ہے، یا خوشی کے موقع پر پتہ چلتا ہے یا غمی کے موقع پر پتہ چلتا ہے. کہ اچھے اچھے دیندار لوگ، باشرع نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے جی وہ گھر کی خواتین جو ہے وہ نہیں مان رہی، اور ایسے موقع پر اپنے کو معزول کر لیتے ہیں یا معذور سمجھ لیتے ہیں اور ساری لگام جو ہے وہ خواتین کے سپرد کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عورت تو پہلے ہی ناقص العقل والدین ہے، تو وہ تو دین میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے. جب اس کے مشورے پر چلو گے تو پھر یہی ہوگا کہ بعد میں یہ کہنا پڑے گا کہ شادی کا پچھواڑا بڑا بھاری ہوتا ہے. تو بھاری کس نے کیا؟ کس کے مشورے پر ہوا؟ تو اچھے اچھے دیندار لوگ اس لیے اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے ایک یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ جی گھر کی عورتیں نہیں مانتی، تو آپ نے اپنی لگام عورت کے سپرد کیوں کی کہ جو دین میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، تو بھلا وہ صحیح مشورہ آپ کو دے سکتی ہے؟ اس لیے بات یہ چلی تھی، تو درمیان میں یہ باتیں آ گئیں کہ اصل چیز جو ہے وہ بھائی آخرت ہے. آخرت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے. اب اس میں ان دونوں کے کچھ فرزندان ہیں، دونوں کے کچھ بیٹے ہیں. یعنی کوئی دنیا کو چاہنے والا ہے، کوئی آخرت کو چاہنے والا ہے. جو دنیا کو چاہنے والا ہے وہ دنیا کا بیٹا ہے، اور جو آخرت کو چاہنے والا ہے وہ آخرت کا بیٹا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ اس فانی دنیا پر اس باقی کو ترجیح دو، اور آج اس دار العمل میں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل ہے، لیکن آخرت میں جب جاؤ گے تو وہاں پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے اس دنیا کے اندر عمل کر لو تاکہ کل وہاں پر چین اور سکھ کے ساتھ رہو. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بھی اور پھر اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی، کیونکہ آج ہم ایک بہت بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جی میری اولاد نیک ہو، میری اولاد نیک ہو، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے. تو یہ ایک چاہت تو ہو سکتی ہے، دل کی آرزو اور تمنا تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز حقیقت کا روپ کب حاصل کرے گی؟ یہ جو آپ کی آرزو ہے، اچھی آرزو ہے، اچھی تمنا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، لیکن یہ میری آرزو رہ جاتی ہے اور اولاد نیک نہیں بن پاتی. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر محنت نہیں کرتے، اور وہ محنت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے اوپر ہی محنت نہیں کی تو اپنی اولاد پر محنت کیا کریں گے. اور نری آرزو اور حسرت کے ساتھ، نری تمناؤں کے ساتھ کبھی اولاد نیک نہیں بنا کرتی. اس کی نیکی کا راستہ یہی ہے کہ والدین خود نیک بن جائیں، خود نیک بن جائیں، اولاد کے اندر نیکی منتقل ہو جائے. کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایک اولاد کو جب صحیح ماحول نہ ملے، صحیح تربیت نہ ملے، ماں باپ اسے وقت دینے کے لیے آمادہ نہ ہو، اور پھر یہ آرزو بھی ہو کہ اولاد نیک ہو جائے، اولاد کیسے نیک ہوگی؟ کبھی بھی اولاد نیک نہیں ہو سکتی. اس لیے بھائی آسان سا راستہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے. آج کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے
کہ آج کے اس زمانے کے اندر ایک ایسی مصنوعی دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور اس مصنوعی دنیا کے ساتھ ہم نے اپنے دل کو لگا رکھا ہے کہ آج حقیقتوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور مصنوعی دنیا وہ کون سی ہے؟ وہ مصنوعی دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے، کہ اس سوشل میڈیا کی دنیا نے دنیا کو محدود تو اتنا کر دیا کہ آج آپ کی ہتھیلی پر، آپ کی مٹھی میں ساری دنیا بند ہے۔ ایک موبائل فون کے اندر ساری دنیا بند ہے، یعنی چیزوں کو اتنا جوڑ دیا، چیزوں کو اتنا قریب کر دیا، لیکن چیزوں کو تو قریب کر دیا، انسانوں کو دور کر دیا، انسانوں کو دور کر دیا۔ کہ پہلے زمانے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں کے اندر کتنی محبت اور الفت ہوتی تھی، اور بڑے اپنے چھوٹوں کو بٹھا کر کس طرح سے نصیحت کرتے تھے، کس طرح سے واقعات اور قصے اور کہانیاں سناتے تھے کہ جس سے نصیحت حاصل ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بنیادیں ایسی مضبوط ہوتی تھیں کہ وہ آگے جا کر کبھی بہکتے نہیں تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر آج دنیا تو محدود ہو گئی، اور ایک موبائل فون کے اندر سمٹ کر آ گئی، اور وہ ایک موبائل آپ کے ایک ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج انسان ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ کیسے دور ہو گئے؟ کہ میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک بستر پر سوتے ہیں، لیکن ایک بستر پر سونے کے باوجود، ایک کمرے میں رہنے کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوتے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، کیونکہ اس کی الگ دنیا ہے، اس کی الگ دنیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کیا ایسی ہوتی ہے؟ آخر دنیا کی زندگی کا کیا مقصد سمجھا؟ ارے بھائی، دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ساتھ انجوائے کر کے جائے، لطف اندوز ہو کر جائے۔ اور زندگی سے انجوائے کون کر سکتا ہے؟ لطف اندوز کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کبھی گناہ کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ انسان کبھی اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ایک زہر ہے۔ کیا زہر کھا کر کوئی جی سکتا ہے؟ گناہ ایک زہر ہے، اور جب وہ زہر انسان کے اندر سرائیت کرتا ہے، گناہوں کا زہر، اللہ کی نافرمانی کا زہر، تو پھر انسان کے چین کو، سکون کو، برکت کو، سب چیزوں کو لے جاتا ہے، سب چیزوں کو لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کو بخار آ جاتا ہے، وہ بخار ایک جسمانی بیماری ہے، لیکن اس جسمانی بیماری کے اندر، اس بخار کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا مزہ چلا جاتا ہے، کہ لذیذ سے لذیذ چیز اس کے سامنے رکھ دو، اسے کڑوی لگتی ہے، پھیکی لگتی ہے، کہ جی کھانے میں مزہ نہیں ہے، پانی کے اندر مزہ نہیں ہے، کسی مشروب کے اندر مزہ نہیں ہے۔ تو ایک بخار کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ انسان زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مال و اسباب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن زندگیاں بے سکونی کا شکار ہیں، دلوں کے اندر اطمینان نہیں، چین نہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کے ساتھ دل لگا رکھا ہے۔ میں تو بات یہاں سے چلی تھی کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ، تو یہ موازنہ کون کرے گا؟ کس کے پاس فرصت ہے؟ آج تو اس موبائل فون کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، اور ایک ایسی بے اعتباری کہ بیوی کو شوہر پر اعتبار نہیں اور شوہر کو بیوی پر اعتبار نہیں، یہ کیفیت۔ اور یہ کیفیت کہ اگر وہ ٹوائلٹ میں جائے، واش روم میں جائے، وہ شوہر اپنا موبائل ساتھ لے جائے، وہ اپنا موبائل ساتھ لے جائے۔ کس لیے؟ بھائی کیا چوری ہے؟ کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ تو کیا ان چیزوں کے ساتھ آدمی اپنی زندگی سے انجوائے کر سکتا ہے؟ اور پھر اس سوشل میڈیا نے آج بے حیائی کو اتنا کھول دیا، شرم و حیا کا ایسا جنازہ نکال دیا کہ شادی شدہ مرد ہے، ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے، شادی شدہ عورت ہے، بچوں کی ماں ہے، لیکن ناجائز تعلق کے اندر مبتلا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور جو اس ناجائز تعلق کے اندر مبتلا ہوگا، کیا وہ بھائی اپنی بہن کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ یا وہ بہن اپنے بھائی کو کچھ کہہ سکتی ہے؟ وہ شوہر بیوی کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ اور وہ بیوی شوہر کو کچھ کہہ سکتی ہے؟ آج اس نے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بربادی اور تباہی کو پھیلا رکھا ہے۔ تو کسے یہ فرصت ہوگی کہ وہ دنیا اور آخرت کا موازنہ کرے؟ کسے فرصت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مصنوعی دنیا کے اندر جو ہم جی رہے ہیں، اور اس مصنوعی دنیا کو جو ہم نے آباد کر رکھا ہے، کہ صبح اٹھ کر آدمی 50-100 میسج تو بھیج دیتا ہے، کسی کو سلام بھیجا، کسی کو مبارکباد بھیجی، کسی کو جمعہ مبارک بھیجا، لیکن کبھی مسلمان بھائی کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتا،
اس کی مزاج پرسی بھی نہیں کرتا، وہ بیمار ہو جائے اس کے گھر طبیعت پوچھنے نہیں جاتا. تو یہ تو حق مسلم ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب ان تعلیمات پر انسان عمل کرتا ہے تو ایک معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے. اور جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو آج یہ کیفیت ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک گھر کے اندر رہنے والے، آج اولاد اور ماں باپ کے درمیان گیپ ہے، دوریاں ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان دوریاں ہیں. اور اس دوری کا جو اثر ہے وہ سب سے زیادہ اولاد پر پڑتا ہے کہ پھر وہ اولاد اپنی اولاد نہیں رہتی، پھر وہ اولاد پرائے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، وہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے. کیونکہ جب شوہر اور بیوی یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی خرابی واقع ہو جائے تو پھر زندگی کی گاڑی چلا نہیں کرتی، پھر وہ منجمد ہو جاتی ہے، اور منجمد ہونے کے بعد سب سے زیادہ متاثر اولاد ہوتی ہے. آج لوگ روتے تو ہیں، کہتے جی اولاد ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے، تو اسے بے قابو کس نے کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ وہ بے قابو کیا خود بخود ہو گئی؟ ارے بھائی، ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے، میں کسی سے محبت کروں، کوئی میری سنے اور میں کسی کو اپنی سناؤں. ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے. اور جب یہ ماحول اسے گھر کے اندر نہیں ملتا، بچے کو ماں باپ سے یہ ماحول نہیں ملتا، ماں باپ اس سے دوستی نہیں لگاتے، تو یہ خواہش تو اندر موجود ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے، پھر باہر جا کے دوستیاں کرتا ہے. پھر باہر کے جیسے بھی دوست ملے سو صحیح راستے پہ ڈال دے، غلط راستے پہ ڈال دے، تو آپ کے ہاتھ سے تو چلا گیا، لیکن آپ کے ہاتھ سے وہ کیوں گیا؟ وہ اس لیے گیا کہ آپ نے اسے وقت نہیں دیا، آپ نے اسے پیار اور محبت نہیں دی، آپ نے بیٹھ کر اس سے باتیں نہیں کی. اب تو یہ حالت ہے کہ بچہ اگر ماں سے کچھ کہے اور ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ماں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی بچے کی طرف کہ کیا کہہ رہا ہے، کہتی کیا بات ہے، اور کبھی کبھی وہ اگر کچھ اور کہے تو تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی موبائل سے نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو اپنا جگر گوشہ، اس کی تکلیف دکھ، اس کی بات سننے کے لیے ماں آمادہ نہ ہو، وہ ماں کیسی ماں ہوگی؟ اور وہ ماں اپنی اولاد کی کیا تربیت کر سکے گی؟ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے کہ آج کس ڈگر پر ہم جا رہے ہیں، کن راستوں کے راہی بن چکے ہیں. ہمیں پلٹنا چاہیے، لوٹنا چاہیے اور حقیقت کی طرف آنا چاہیے. اور حقیقت کیا ہے؟ دین ہمارا حقیقت ہے، دین عین فطرت کے مطابق ہے. اور جتنا انسان دین سے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا دین کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ فطرت سے قریب ہوتا ہے. اور جتنا فطرت سے قریب ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر لذت ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر مزہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے. اور آج یہ چیزیں تو اجنبی لگتی ہیں، آج یہ چیزیں اجنبی لگتی ہیں کہ آج گھروں کے اندر محبت اور الفت کا ماحول نہیں. پہلے زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، لیکن اگر 10 مہمان بھی آ جاتے تھے تو لوگوں پر بھاری نہیں پڑتے تھے، شوق سے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. اور آج ایک مہمان آ جائے تو آنے کے بعد پوچھتے جی واپس کب جاؤ گے؟ ایک مہمان بھاری پڑتا ہے. ارے مہمان آتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، وہ اپنی برکت ساتھ لے کر آتا ہے، اپنا رزق وہ ساتھ لے کر آتا ہے، آپ کے پاس سے کچھ لے کے نہیں جاتا. لیکن وہ بھاری پڑتا ہے کس وجہ سے؟ کہ ہم حقیقتوں سے دور ہٹ رہے ہیں اور ایک مصنوعی دنیا کے اندر جی رہے ہیں. اس نے ہمیں آج دور کر کے رکھ دیا. تو بھائی ہمیں اس مصنوعی دنیا سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. ایک صاحب نے بھی ایک کتابچہ بنایا کہ جس میں لکھا کہ جی نمازوں کی پابندی، پورا ایک روز مرہ کے اعتبار سے کہ آدمی اس کو اگر طے بھرتا چلا جائے، پتہ چلے کہ نماز جماعت سے پڑھی نہیں پڑھی، جماعت کے علاوہ پڑھی، قضا کی، تلاوت کتنی کی، یہ کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس میں ایک کالم یہ بھی رکھو کہ سوشل میڈیا کتنا استعمال کیا، کہ آج یہ سب سے بڑا وقت کا ڈاکو ہے، مجھے دکھانے کے لیے لائے. تو میں نے کہا اس کے اندر ایک کالم یہ بھی بناؤ کہ سوشل میڈیا کا استعمال کتنا کیا، کہ آج یہ سب سے زیادہ یہ نقصان پہنچا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا تو ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی بدل بھی دنیا کے اندر نہیں ہے. ساری کائنات مل کے اس کا بدل نہیں ہو سکتی. ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ زبان سے آدمی اللہ کہتا ہے، یہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے. اور آج اس سوشل میڈیا نے اللہ کا نام ہم سے بھلا دیا ہے.
کتنا لوگ اس کے اندر لگے رہتے ہیں، ساری ساری رات ضائع کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو خراب کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرتے ہیں. پھر وہ نہ ملازمت کے مطلب کا رہتا، نہ وہ کاروبار کے مطلب کا رہتا، نہ وہ ماں باپ کے مطلب کا رہتا، نہ وہ بیوی کے مطلب کا رہتا، نہ وہ اولاد کے مطلب کا رہتا، کسی کام کا نہیں رہتا. اس نے ناکارہ کر دیا، اس نے انسان کو مفلوج کر دیا. پھر ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ارے اللہ نے اتنا تو عقل و شعور دیا ہے کہ ہم جب چیزوں کو موازنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اچھے اور برے کے فرق کو سوچتے ہیں، تو کیا اس کے فرق کو ہم نہیں سوچ سکتے کہ آخر یہ بربادی کتنی ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے اور کتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ تو بھئی ہمیں اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس مصنوعی زندگی سے حقیقت کی طرف لوٹنا چاہیے. اور حقیقت وہی تھی کہ جیسے ماں پہلے اپنے بچوں کو ایسے سنبھال کر بیٹھتی تھی کہ جیسے اپنے پروں میں چھپا کر بیٹھی اور اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھی، اور آج کی ماں اس کو پرواہ نہیں ہے بچہ کہیں بھی جائے لیکن بچہ اسے تنگ نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں، کیا کہ جی اس میں کارٹون دیکھتا رہے. اور اس میں کارٹون میں کیا ہے؟ مار دھاڑ ہے، موسیقی ہے، میوزک ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ناچنا تو جانتے ہیں، گانا تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لینا نہیں جانتے. مار دھاڑ تو وہ جانتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی پیار اور محبت کی چیز نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ کہ جن چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں ان کے تحت شعور کے اندر وہ بیٹھ رہی ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ خالی دیکھنا، یہ سننا، یہ ایسے خالی نہیں ہے. یہ چیزیں انسان پر اٹریکٹ کرتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے تفریح ہے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ بچے کو بگاڑنا ہے، اس بچے کو اپنے سے دور کرنا ہے. کس لیے؟ کہ ماں کے پاس نہ جائے، باپ کے پاس نہ جائے، بس وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا رہے، وہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھا رہے، ماں باپ کو نہ چھیڑے، ماں باپ کو تنگ نہ کرے. تو کیا ماں باپ اس کی تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر اس کی تربیت میں خیانت ہو رہی ہے تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کے فرائض میں سے ہے. اس کے لیے اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے اچھا رشتہ تلاش کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم چیزوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو پھر حقیقت اور مصنوعی چیزوں کے درمیان بھی موازنہ کرنا چاہیے، پھر دنیا اور آخرت کے درمیان بھی موازنہ کرنا چاہیے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سے بیدار فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی ہمارے سامنے ایک چیز کو رکھا کہ جس دنیا کو تم ترجیح دے رہے ہو یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے. آخرت تو باقی ہے اور وہ پائیدار بھی ہے، اس کی لذتیں پائیدار ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام ہے. لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام وہ اس دنیا کی زندگی پر منحصر ہے. اس دنیا کی زندگی پر، اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں، اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں. اور اس زندگی پرکیف کا عالم نہ پوچھئے کہ وہ زندگی کیسی مزیدار ہوگی، لیکن وہ کسے نصیب ہوگی؟ وہ لذتیں کسے؟ ان لذتوں سے آشنا کون ہوگا؟ ارے وہی تو ہوگا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے حکموں پر چلا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر اپنی آنکھ کو اللہ کے غیر سے بچایا ہوگا، وہی تو وہاں پہ اللہ کا دیدار کرے گا. اور جس نے اپنے ان کانوں کو ناپاک موسیقی سے دنیا کے اندر بچایا ہوگا، وہی تو وہاں پہ فرشتوں کی موسیقی کو سنے گا، فرشتوں کے گیتوں کو سنے گا. تو یہ دنیا نام بھائی مجاہدے کا ہے، اپنے کو روکنے کا ہے. کن چیزوں سے روکنا؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکنا، اور اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو صرف کرنا. پھر جب انسان اس طرح سے دنیا کے اندر جیتا ہے تو پھر آگے اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، آگے سکون ہی سکون ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرما دے اور غفلت سے اللہ ہمیں نکال دے کہ ہم اپنے بھی خیر خواہ بن جائیں، اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے ہم خیر خواہ بن جائیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اگر وہ 10 آدمیوں پر بھی حکومت کرتا تھا، 10 آدمی بھی ماتحت تھے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر اس نے دنیا میں انصاف کیا ہوگا یعنی ان کے حق کو ادا کیا ہوگا تو یہ انصاف اسے وہاں پر نجات دلا دے گا، اور اگر دنیا میں انصاف نہیں کیا ہوگا پھر اس کی سزا بھی وہاں پر وہ پائے گا. اس لیے ہمیں اپنا بھی خیر خواہ بننا چاہیے، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اور حقیقتوں کی طرف لوٹنا چاہیے. اس مصنوعی دنیا سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اور شرم حیا جو ہے یہ انسان کا ایک زیور ہے، یہ ایک جوہر ہے اور بہت قیمتی جوہر ہے. اس حیا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس
شرم کو بے شرمی میں نہیں بدلنا چاہیے، اس حیا کو بے حیائی سے نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی جوہر ہے، اور یہ اتنا قیمتی جوہر ہے کہ یہ حیا ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے بھائی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے۔ کل اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کس منہ سے ہم جائیں گے کہ ہم کن چیزوں کو دیکھتے رہے، کن چیزوں کو سنتے رہے؟ تو یہ ڈر اور خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فکر عطا فرمائے، یہ خوف عطا فرمائے، زندگی بھی اللہ اپنے استحضار والی عطا فرمائے، اور آخرت بھی اللہ ہمیں اپنی راحت اور سکون والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نہ مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا مردار کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کی حقیقت کو یا اللہ اس کے فنا کو ہمارے دلوں پر منکشف فرما دے. یا اللہ آخرت کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر منکشف فرما، آخرت کی تیاری کا یا اللہ ہمیں فکر عطا فرما. غفلت والی زندگی سے بچا، غفلت والی موت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. زندگی بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، نیکی
اور طاعت والی عطا فرما. یا اللہ موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، اپنی یاد والی عطا فرما. یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ قبر کی تنگی سے، عذاب سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہر قسم کی آزمائش اور ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا. میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. ہر قسمی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. ہر قسمی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. ہر قسمی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما. جو گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما. یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما، روحانی اور قلبی بیماریوں سے بھی یا اللہ صحت عطا فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا. یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری یا اللہ نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا. یا اللہ عافیت کو بڑھاتے جانا. یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا. یا اللہ جب وقت ملاقات آئے اپنے لقاء کا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا اللہ موت کی رغبت عطا فرمانا. یا اللہ موت کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما. اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما. کثرت ذکر دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما. یا اللہ سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما. گھر بار کی حفاظت فرما. آل اولاد کی حفاظت فرما. مال و اسباب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما. زحمتوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.